اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، تو اس کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ توبہ پہ ہوا ہے کہ گھر سے توبہ کی نیت سے یہ نکلا ہوا تھا، آگے موت نے اس کو وقت نہیں دیا، تو اس بنیاد پر اب یہ ہمارا ہے، چونکہ اس کا اختتام توبہ پہ ہوا۔ تو جب دونوں طرف سے ایسی بات ہوئی تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیا، اب کیا کریں؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ جہاں سے چل کے جہاں فوت ہوا ہے ان دو مقامات کے درمیان کی زمین کی پیمائش کرو، اور جہاں فوت ہوا ہے وہاں سے جہاں اس نے اللہ والے کے پاس جانا تھا اس جگہ کی بھی پیمائش کرو۔ تو اگر یہ سفر زیادہ طے کر چکا تھا، نصف سے زیادہ، تو پھر جنت والے لے جائیں، اور اگر ابھی تھوڑا طے کیا تھا نصف سے تو پھر یہ نصف سفر بھی نہیں کر سکا تو پھر یہ جہنم والے لے جائیں۔ یہ رب ذوالجلال نے، یعنی اللہ ہو کے پھر بھی اس نے ایک نظام رکھا ہوا، یعنی جواب دیتے ہوئے اللہ کہہ سکتا تھا کسی ایک طرف کے فرشتوں کی پارٹی کو تم چپ کرو، دوسروں کو لے جانے دو، یعنی جنت والوں کو کہتا یا جہنم والوں کو کہتا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے دم مارنے کی کس کی مجال ہے؟ لیکن رب ذوالجلال کا ایک نظام عدل ہے کہ تم اپنی طرف سے پیمائش کر کے دیکھ لو، یہ ضابطہ اس کے مطابق جنتی بنتا ہے تو جنتی بنا لو، جہنمی بنتا ہے تو جہنمی بنا لو۔ لیکن اللہ اس کا یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کو جنت بھیجنا ہے، تو رب ذوالجلال نے حکم دیا زمین کو، وہ جو اس کے گھر سے جائے وفات تک تھی، کہ تو پھیل جا، اور جو اگلی زمین تھی اس کو حکم دیا تو سکڑ جا۔ اب جب فرشتوں نے پیمائش کی تو گھر سے لے کر جائے وفات تک زمین نصف سے ایک بالشت زیادہ بنی، یعنی اگلا سفر ایک بالشت تھوڑا تھا اور جو طے کر چکا تھا وہ ایک بالشت زیادہ تھا۔ تو اس طرح یعنی اصول کے مطابق اب وہ فرشتے بھی مطمئن ہو گئے جن کی جہنم پر ڈیوٹی تھی، اور دوسرے جو ہیں ان کے ویسے حق میں فیصلہ ہو گیا تو اس کو جنتی قرار دے دیا گیا۔ یعنی یہ حدیث صحیح حدیث ہے سند کے لحاظ سے، جس میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ اب یہاں زمین سمٹی، زمین پھیلی، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پھیلی تو جن کے اوپر گھر تھے وہ گر گئے، اور جہاں سمٹی تو جن کی فصلیں تھی وہ اندر آ گئیں۔ یقیناً سمٹی، یقیناً پھیلی، اور اللہ کے حکم سے پھیلی، اور وہ قادر مطلق ہے، چاہے تو حکم دے تو بڑے بڑے کلومیٹر جیسے شگاف پڑ جائیں، اور چاہے تو پھیلائے تو اوپر چیونٹی کو بھی پتہ نہ چلے کہ نیچے جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ہے شریعت۔ تو یعنی اللہ نے روک رکھا ہے زمین کو۔ اب اس کے اندر وہ جو پہاڑ کو حکم ہے، بات یہاں سے میں بتا رہا تھا کہ رب جیسے ہمیں حکم دیتا ہے ایسے ہی دوسری مخلوقات کو بھی، بلکہ اطاعت میں تو وہ ہم سے آگے ہیں۔ یعنی زمین کو بچھایا تھا تو اس نے کبھی نہیں کہا میں نے آسمان بننا ہے، میں نے کافی وقت نیچے گزار لیا مجھے اوپر کر، آسمانوں کو اوپر کیا تھا، وہ کبھی نہیں کہتے کہ ہمیں نیچے لے جا ہم تھک گئے ہیں اوپر۔ یعنی وہ مسلسل اطاعت میں ہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر سیارہ اپنے اپنے آربٹ اور مدار میں ہے۔ چاند کو جہاں چھوڑا وہ وہاں چکر لگا رہا ہے، سورج کو جہاں چھوڑا وہاں، ستارے جہاں چھوڑے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند کہے میں نے آج سورج کو طلوع نہیں ہونے دینا، میں اس کے راستے میں کھڑا ہوتا ہوں۔ کبھی سورج نہیں وہ کہے کہ میں نے چاند کو نہیں طلوع ہونے دینا۔ دن رات یہ سب نظام، یعنی وہ سارے ایک دن بھی چھٹی نہیں کرتے، نہ سستی کرتے ہیں، ایسا حکم ماننے والے ہیں۔ تو ہم جب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا خطاب ہے تو ہم نے وہ بات پوری کرنی ہے، تو وہ مخلوقات بھی یعنی حکم مانتی ہیں۔ تو رب پہاڑ کو کہتا ہے کہ فلاں جگہ جنبش دینی ہے۔ اب یہ اللہ کا علم ہے کہ اس جگہ ضروری نہیں کہ وہاں عین اسی جگہ ہی کوئی ظلم ہوا ہو،
اور کہا جائے کہ اس جگہ کوئی بہت بڑا کوئی ظلم ہوا ہے، گناہ ہوا ہے، اس لیے زمین پھٹ گئی ہے، یعنی یہ پھر اللہ کا علم ہے جو ہمارے وہم و خیال سے کہیں بلند و بالا اس کے علوم ہیں، کہ جس کی بنیاد پر پھر حکمتیں ظاہر ہوتی. ہو سکتا ہے کہ جہاں پھٹی ہے زمین اور جو لوگ اس کے اندر آ گئے ہیں، مثلا جہاں بحق بھی ہو گئے ہیں، آگے میں حدیث پیش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ اچھے رہ گئے ہوں ان سے جو پیچھے زندہ ہیں، اور یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ تبدیلی ہماری زمین جو ہے وہ اس کی وجہ سے یہ کر رہی ہے، جس طرح کہ یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے. تو اس بنیاد پر یعنی یہ ہے ایک شرعی سبب زلزلے کا حقیقی طور پر رب ذوالجلال کی طرف سے. آگے یہ جو جن بھول بھلیوں میں یہ سائنسدان یا فلاسفہ پھر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی ہم بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کشتی سمندر میں تیر رہی ہے، اس کے اندر ایک سیٹ ہے، بینچ، یعنی جس طرح کرسیاں ہوتی ہیں، اس پہ ایک بندہ بیٹھا ہے. اس بندے نے ایک بچے کو اٹھا رکھا ہے. اس بچے کے ہاتھ میں ایک کھلونا ہے. اب جب تیز لہریں چلیں، بہت تیز، تو ایسی صورتحال بنی کہ کشتی نے ہچکولے کھائے تو کشتی نے کھائے تو کرسی نے کھائے تو کرسی نے جب ہچکولے کھائے تو جو بیٹھا تھا کرسی پہ اس نے کھائے، پھر اس نے جب کھائے تو جو اس کی گود میں بچہ تھا اس نے کھائے، جب اس بچے نے کھائے تو ہاتھ پہ جو اس کے فیڈر تھا وہ گر گیا. اب سائنسدان کی اپروچ یہ ہے یا فلاسفہ کی کہ وہ کہے گا کہ فیڈر گرنے کا سبب بچے کے ہاتھ کی حرکت ہے، کیونکہ بچے کو دھکا لگا ہے، بچے کا ہاتھ ہلا ہے تو فیڈر گر گیا. یعنی وہ اس آخری سبب کی طرف دیکھ رہا ہے، آخری سبب کی طرف. تو وہ پیچھے دیکھ اس چیز کو نہیں دیکھ رہا کہ بچے کا ہاتھ تب اس نے جنبش کی ہے کہ جس کی گود میں بچہ ہے اس نے کی ہے، اور اس نے تب کی ہے کہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے اس نے کی ہے، اور کرسی نے تب کی ہے کہ جس کشتی پہ بیٹھا اس نے کی ہے، اور کشتی نے تب کی ہے کہ جس پانی پہ ہے اس نے کی ہے، اور پانی نے تب کی ہے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے. تو اصل تو یہ سب کچھ ہوا رب کی قدرت سے، رب کے حکم سے، رب کے اذن سے. اب کسی نے جھگڑا یہ شروع کر لیا کہ میں تو سبب مانتا ہوں بچے کی بازو کی جنبش کو. کوئی آگے بڑھا، اس نے کہا نہیں یہ نہیں، میں تو سبب مانتا ہوں اس کو، وہ جو بچے کا باپ اس کو گود میں بیٹھا اس کی جنبش کو. کوئی آگے بڑھا تو اس نے کہا نہیں میں تو سبب مانتا ہوں اس کرسی کو. تو یہیں جال کے بھول بھلیوں میں تھک ہار کے بیٹھ گئے. تو شریعت کہتی ہے ان میں سے کوئی بھی سبب نہیں، اصل میں سبب وہ ہے جو مسبب الاسباب، وہ ذات ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. مثلا یہ جو آبی بخارات ہیں یا مختلف دھاتوں کی جو تپش ہے یا کوئلے کی گرمی ہے یا جس کو پھر آگے لاوا پھٹنا کہا جاتا ہے، یہ جتنی بھی کوئی تیز اور خطرناک ترین کوئی اس کے اندر جو ہے لیکوئڈ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یعنی دھماکہ ہو گیا، زمین پھٹ گئی، تو آخر وہ بھی تو کسی کی وجہ سے ہی مارز وجود میں آیا. وہ لاوا کس نے بنایا؟ تو جن دھاتوں کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے وہ آبی بخارات یا گیسیں اکٹھی ہوئیں،
وہ کس نے پیدا کیا اور اس کے اندر اس چیز کی صلاحیت کس نے رکھی؟ تو یہ تو چلتے چلتے پیچھے جا کر انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ فلسفہ، یہ سائنس، شریعت کے تو جہاں علوم ہے اس کی گرد راہ میں یہ چھپے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، رب نے روک کے رکھا ہے زمینوں کو کہ جنبش نہ کریں، آسمانوں کو کہ جنبش نہ کریں، اور وہ جب چاہتا ہے تو جنبش کرواتا ہے، اور جب وہ کہے تو یہ پہاڑ کوہ کاف، اس کو باقاعدہ بتایا جاتا نامزد کر کے کہ تو اپنی فلاں بڑی جڑ کی جو آگے چھوٹی جڑ ہے، اس جڑ کی جو آگے تیری جڑ ہے وہاں سے تو نے جنبش کرنی ہے، تو وہ وہاں سے جنبش کرتا۔ اب اس جگہ زلزلہ آئے گا، باقی نہیں آئے گا۔ وہ جو دوسروں کے اعتراض تھے، یعنی ہو رہے تھے کہ اگر سینگ سے دوسرے سینگ پہ رکھنا ہے تو پھر ساری پہ آنا چاہیے، پھر ایک جگہ چل زیادہ تو کم از کم دوسری پہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ ساری باتیں جو ہیں ان کے جواب شریعت کے اندر موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں حدیث شریف کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، قال خلق اللہ جبل، رب نے ایک پہاڑ بنایا، یقال له قاف، اس کو کوہ کاف کہا جاتا ہے، جبل قاف یا کوہ قاف، محیط بالعالم، جس نے سارے جہان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ساری زمین، سمندر، یہ کچھ سب کچھ اس کی آغوش میں ہے۔ وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضِ، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو۔ عروق جو ہے وہ عرق کی جمع ہے، جو انسان کے بدن میں یہ رگیں ہوتی ہیں اور ایسی جو درختوں کی جڑیں ہوتی ہیں اور پہاڑوں کی جو نیچے جڑیں ہیں، کہ فرمایا کہ اس پہاڑ جو ہر طرف ہے، یعنی اس کے اوپر زمین نہیں ہے، وہ زمین سے باہر ہے اور ہر طرف ہے، اس کے آغوش میں درمیان میں زمین ہے، اور زمین کے نیچے اسی پہاڑ کی چٹانیں ہیں۔ جس طرح کئی علاقوں میں یہ زمین کھودی جائے تو نیچے سے پہاڑی نکل آتی ہے، جس زمین کو سنگلاخ کہتے ہیں، یعنی اوپر پہاڑ نہ بھی ہوں، تھوڑا نیچے جلدی پہاڑی آ جاتی ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے اوپر ریت اور مٹی زیادہ ہوتی ہے، کافی دور تک وہ کھیتی باڑی کے کام آتی ہے زمین، یا جس طرح کہ ہماری زمین ہے اس پنجاب کے اس حصے کی۔ تو اب یہ زمین جو ہے وَعُرُوقُهُ إِلَى الصَّخْرَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْأَرْضِ، اس پہاڑ کی جڑیں اس چٹان تک ہیں کہ جس چٹان کے اوپر ساری زمین ہے، اتنی بڑی چٹان ہے کہ ساری زمین اس کے اوپر ہے، اور اس کے اندر کوہ کاف کی جڑیں ہیں، یعنی اب نیچے سب کچھ جو ہے یہ پوری زمین کے نیچے ایک نیٹ ورک ہے ان جڑوں کا، شرق و غرب، شمال و جنوب، یعنی جس طرح کے کسی پلیٹ کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو تو اس پلیٹ کے نیچے وائرنگ کی ہوئی ہو، تو جہاں سے جنبش دینا چاہیں گے تو وہ جگہ اس جنبش کرے گی۔ تو پوری زمین ایک اس صخرہ یعنی چٹان کی پلیٹ میں ہے، جس صخرہ کے اندر کوہ